إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عنایت فرمایا۔ درود و سلام آقا مدنی تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی خیر کثیر میں حصہ عنایت فرمایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، کل سورہ کوثر اس کا ترجمہ اور اس کے نزول کے وقت کی سچویشن، کن حالتوں میں یہ صورت نازل ہوئی، یہ بات آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عنایت فرمائے تھے، جن میں سے 2 بیٹے مکہ المکرمہ میں بچپن ہی کی حالت میں ایک کے بعد ایک انتقال فرما گئے۔ تو کفار اور مشرکین مکہ نے خوشی منائی، یہ سوچ کر کہ اس وقت ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ خاندان اور قبیلہ اور ونش پرمپرا لڑکوں کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی انتقال ہو جائیں گے تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو جائے گی، یہ سوچ کر انہوں نے خوشی منائی اور ایک مجلس منعقد کی۔ اس مجلس کے اندر عاص بن وائل سہمی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا، اس نے اس مجلس میں کہا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو استعمال فرمایا، ان شانئک هو الابتر۔ یہ لفظ ابتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عاص بن وائل سہمی نے استعمال کیا تھا۔ ابتر کے معنی بے نام و نشان، جس کا کوئی نام و نشان موجود نہ ہو، اور دوسرا معنی ابتر کا آتا ہے کٹا ہوا، یعنی یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نسل باقی نہیں رہے گی، کوئی نام لیوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی نہیں رہے گا۔ جب اولادیں ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک، جو مشن ہے، وہ مشن ختم ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے دین اسلام ختم ہو جائے گا، اور کچھ عرصے کے بعد یہ دین بھی ختم، دین کی دعوت بھی ختم، دین کی تحریک بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس دین اسلام کا چرچا جب ختم ہو جائے گا، لوگ امن اور شانتی کے ساتھ اپنے بتوں کی عبادت، پوجا، پرستش کے اندر لوگ ملوث رہیں گے۔ تو لہٰذا اس طعنے کے ساتھ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری۔ اور کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو بیٹیوں کی خوشخبری کے متعلق بات گزری تھی، کیونکہ عرب میں یہ دستور تھا کہ لڑکے کی پیدائش پر جشن منایا جاتا اور لڑکیوں کی پیدائش پر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو عزت عنایت فرمایا، اس لیے کہ آج کل زیادہ پڑھا لکھا طبقہ جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہلاتا ہے، جس کی کوالیفیکیشن انگریزوں کی تعلیم اور تربیت پر ہو جاتی ہے،
جو دین سے نا آشنا ہوتا ہے، جو عبادتوں سے دور رہتا ہے، وہ مسلم طبقہ اور معاشرہ اسلام پر انگلیاں اٹھاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ٹرپل طلاق کے موقع پر دیکھا ہوگا، خود اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی خواتین نے اسلام کے خلاف نعرے بازیاں کی، اور ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ایک دن منایا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی کے نام پر، اور پورے کے پورے برقع پوش خاندان سے تعلق رکھنے والے، مسلمان برادری سے تعلق رکھنے والی خواتین اپنے جسم کی نمائندگی کی آزادی ملک کے اندر حکومت سے چاہتی ہے۔ یعنی ہمیں پردہ پسند نہیں ہے، سر کو ڈھانکنا پسند نہیں ہے، ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی، جتنا ہم کھلا رکھیں، کسی کو روکنے کی اجازت نہیں۔ اس طرح کے آج کل کے دور کے اندر ڈیمانڈز ہو رہے ہیں۔ تو غرض یہ ہے وہ لوگ جو قرآن و حدیث سے دور ہوتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام نے عورت کو گھر کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے، اسلام عورتوں کو آزادی نہیں دیتا ہے۔ اور یہ سب سے پہلے نعرہ اٹھاتا یوروپ سے، اور آج کی یوروپ کی خواتین خود چاہتی ہیں کہ ہمیں یہ قانون نہیں چاہیے آزادی کا، جیسے پہلے قانون تھا کہ عورت مرد کے ماتحت رہے، ایسی زندگی ہمیں چاہیے۔ وجہ یہ کہ جب سے یہ قانون یورپی ممالک کے اندر لاگو کیا گیا کہ کوئی لڑکی پر پابندی نہیں، تو وہاں سے لڑکا بھی آزاد ہو گیا۔ 18 سال کا نوجوان ماں باپ کے سامنے کسی بھی لڑکی کو گھر میں لا کر عیش و عشرت کر سکتا ہے، ماں باپ اسے روک نہیں سکتے۔ اس حد تک کہ کلچر اور تہذیب وہاں پر ختم ہو گئی۔ آج جرمنی کا حال یہ ہے، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، روپیہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن گھر میں بوڑھا اکیلا تنہا 2-4 کتوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس لیے کہ اس کی بیوی کو کوئی اور مرد پسند آ گیا تو اس کے ساتھ چلی گئی۔ بچہ جوان ہوا، وہ اپنی عشرت کی زندگی جینا چاہتا تھا، گھر بار چھوڑ کر چلا گیا، تو یہ نوکروں اور کتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ اسلامی تہذیب ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ قبروں میں دفن کر دیا جاتا تھا، اور آپ نے 12 بیانات میں سنا ہوگا جب شوہر کا انتقال ہوتا، اس کی پراپرٹی جائیداد جس طرح بچوں میں تقسیم ہوتی، اس شوہر کے 2-4 بیویاں ہوتی تو وہ بیویوں کو بھی مال کی طرح تقسیم کر دیا جاتا۔ سوتیلا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ وہی فعل کرتا جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ گویا کہ عورت کو ایک چیز کی حیثیت دی تھی، اس کی کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر آئے، اور ساتھ ہی ساتھ عدل و انصاف اور جینے کا سلیقہ دینے والی کتاب قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو اسی قرآن کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تم اپنی بچیوں کو کیوں زندہ قبروں کے اندر دفن کرتے ہو؟ کل قیامت کے دن یہ بچیاں جن کا کوئی قصور نہ ہونے کی بنیاد پر تم نے زندہ قبروں میں دفن کر دیا، یہ اللہ کے دربار میں ماں باپ سے سوال کریں گی کہ تم نے مجھے کس جرم کے اندر قتل کیا ہے؟ تو بتاؤ آپ کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے؟ یہ آیتیں جب اتری صحابہ کے دل لرز گئے تھے، انہوں نے توبہ استغفار کیا، عورت کو عزت و اکرام اور مقام و مرتبہ عنایت فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، یہی دین اسلام ہے جس نے عورتوں کو عزت دیتے ہوئے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت اگر تمہیں چاہیے تو تمہیں اپنے ماؤں کے قدموں کے تلے تمہاری جنت کو رکھا ہے۔ یہ حدیث کے طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت جب ماں کے مقام پر پہنچتی ہے تو اس کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دودھ شریک بہن تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی، جب ملنے کے لیے آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ شریک بہن کی عزت کی خاطر تواضع کیا، انعام و اکرام سے نوازا، تحفے تحائف دے کر اسے عزت کے ساتھ رخصتی کر کے امت کو یہ سبق دیا کہ دیکھو عورت جب بہن کی شکل میں ہوتی ہے تو بھائی کی ذمہ داری
داری ہوتی ہے کہ بہن کا خیال کیا جائے، اس کی سہولتیں فراہم کی جائے، اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا ایک بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو مال کی طرح استعمال ہو رہی تھی، قرآن کے ذریعے سے عزت و اکرام عنایت فرمایا۔ رہی بات پردے کی چیز، تو اس کی مثال حضرات علماء یوں بیان فرماتے ہیں، دیکھو مٹھی میں کوئی چیز رکھ کر آپ بند کر لیں، اس مٹھی کو دیکھ کر کسی کے منہ میں رال یا کتے کی طرح تھوک نہیں نکلتا، لیکن جب مٹھی کھل جائے، اس مٹھی کے اندر کوئی کھٹی چیز رکھی ہو، آمینی رکھی ہو، املی رکھی ہو، اچار رکھا ہو، جیسے ہی آدمی اس کو دیکھتا ہے اس کے منہ کے اندر سے تھوک نکل آتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بند مٹھی میں رکھ کر اس کی عزت کی حفاظت کی ہے، اس کی ناموس کی حفاظت کی ہے۔ بلکہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو قیمتی پتھر ہوتا ہے جسے ہیرا جواہر کہتے ہیں، جسے موتی کہا جاتا ہے، اس کو جوتیوں کے پاس پھینک کر نہیں رکھتے، اسے لاک کر کے الماری کے اندر رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عورت کو جوتیوں کی طرح عزت نہیں دی، اس کو ہیرے کی طرح عزت دی، موتیوں کی طرح عزت دی، سونے جواہرات کی طرح عزت دی، تاکہ اس کو ڈھانک کر چھپا کر پردے کے ساتھ گھر کے اندر رکھا جائے۔ جب تک یہ عورتیں گھروں کے اندر رہتی ہیں، باعزت رہتی ہے، باشرع رہتی ہے، اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہے۔ یہ تعلیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عنایت فرمائی۔ تو غرض یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیشلٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹی اور خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت فرمائی کہ دنیا کے سارے خاندان اللہ نے لڑکوں کے ذریعے سے پھیلایا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان پھیلا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ذریعے سے یہ خاندان، جسے سید السادات کہا جاتا، پھیلا ہے۔ تو غرض یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ایک کے بعد ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، لوگ تعین و تشریح دینے لگے، ابتر کہنے لگے، خوشیاں منانے لگے، آپ کے خاندان اور قبیلے اور ونش کے ختم ہو جانے کی باتیں کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ صورتیں اتاری، اور اتار کر فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، ہم بے شک تمہیں کوثر عطا فرمائی ہے، فصلی لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے قربانی دو، ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، تم ختم نہیں ہوئیں گے۔ بلکہ آج میرے نبی کے پردہ فرمانے کے 1400 سال کے بعد بھی اٹھا کر دیکھ لے، آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان باحیات دنیا کے اندر موجود ہے، بلکہ لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہوئے فخر کے ساتھ اپنے سینے کو دو گز آگے کر لیتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یہ سید السادات کا خاندان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایک دم چینج ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے آثار ظاہر ہونے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی، آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا، سخت سردی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے نکل جاتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خدمت میں رہے، جب حضور کو اس حالت میں دیکھا، حضرت انس فرماتے ہیں میں سمجھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی اتار رہے ہیں۔ وہ حالت تھوڑی دیر رہی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نارمل حالت میں جب آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھ کر تبسم فرمایا، مسکرایا، تو صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اس مجلس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پاکیزہ قرآن وحی لے کر آئے، اور انہوں نے مجھ پر یہ آیتیں اتاری، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب یہ کہا تو صحابہ نے، ایک روایت میں آتا ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौसर के क्या माने हैं। और एक रिवायत में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाने के बाद फरमाया अतदरून अल कौसर, ऐ सहाबा आप जानते हैं कि ये कौसर क्या चीज है। सहाबा ने फरमाया अल्लाहु अअलम व रसूलु, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, हम नहीं जानते कि कौसर किसे कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौसर जन्नत के नहरों में से एक नहर है। अल्लाह तबारक व तआला हशर के मैदान में उस जन्नती कौसर नहर से अल्लाह ताला एक परनाला निकालेंगे। और एक रिवायत में आता है 2 परनाले आएंगे और हशर के मैदान में एक हाउस बनाए होंगे। उस हाउस में उस हौज़ कौसर नहर कौसर के 2 परनालों से पानी आकर गिरेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हौज़ कौसर के पास बैठकर अपनी उम्मत के अफराद को पकड़ पकड़ कर अपने हाथों से जामे कौसर पिला रखे होंगे। ये वो पानी होगा जिसके पीने के बाद उस इंसान को जन्नत में जाने तक कभी प्यास नहीं लगेगी। इस पानी की तारीफ खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। और कौसर के बहुत सारे माने हैं। जिंदगी सलामत रही, वक्त रहा तो कल आप हजरात के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला सारी उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस हम तमाम अहबाब को हशर के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जामे कौसर नसीब फरमाए। क्या फरमाते हैं मुफ्तियान इकराम सलाह ज़ेर के बारे में। एक औरत है जिसके पास जेवर है जिनकी ज़कात औरत को निकालना है, लेकिन औरत के पास ज़रिया आमदनी नहीं है, कैसे ज़कात की अदायगी होगी, इस मसले पर रोशनी डालें। देखिए, जिस औरत के पास जो भी जेवर हो उसकी ज़कात तो औरत के ऊपर ही निकालना लाजमी और ज़रूरी है। अब औरत के पास ज़रिया आमदनी नहीं है तो वो कैसे ज़कात निकालेगी। हज़रात फ़ुक़हा इकराम ने फ़तावा शामी के अंदर अल्लामा इब्न आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर उसके पास अगर कोई और रकम नहीं है सिवाय सोने और चांदी के, तो फरमाया वो जो जेवर है उस जेवर में से थोड़ा सा जेवर बेचकर अपने माल की ज़कात निकालें, क्योंकि ज़कात का अदा करना एसेंशियल चीज़ है, ये किसी हालत में माफ़ नहीं हो सकता है। लो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मस्जिद में मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप और वीडियोस देख सकते हैं और दुनियावी बातें कर सकते हैं, इस पर थोड़ा नज़र डालें। जज़ाकल्लाह। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, नाम नहीं लिखा, चालाकपन की। कौन की एहतिकाफ में बैठी ना वो बच्चे की शिकायत ये मुझे मालूम है। एहतिकाफ में बहुत शरीफ बच्चे बैठी। बहरहाल बच्चे बच्चे होते हैं, जो शरीर ना हो वो बच्चा नहीं है, लेकिन शरारत की लिमिट होती है ना। सुन रहे हैं, बाद में हजरत बोले शरारत नहीं कर तो बच्चा नहीं, इससे खूब शरारत नहीं, उसकी भी एक लिमिट होती है। वो लिमिट तक शरारत, वो लिमिट पार होगी तो उसका नाम खबासत। समझ में आया? खबासत अल्लाह माफ नहीं करते, शरारत की जरूर पकड़ करेंगे। अब जो बड़े लोग चाहते हैं बच्चे आवाज़ीज करना नहीं, उन्होंने नहीं करे तो क्या हमें करती? हमें वो उम्र में मस्जिद को आते थे, बाज लोग करते हैं, बच्चे हम तो भगा डालते हैं, जाओ नमाज पढ़ो लोग को। हरगिज ना भगाए, शुक्र मनाएं कि वो टीवी में बैठने के बजाय आकर मस्जिद में बैठ रहा है, कम से कम गुनाह से तो बचा। तो बहरहाल मस्जिद में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना जरूरतन इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी ये जो सवाल जवाब हैं ये लाइव जा रहे हैं, तो बहुत सारे ये जो आया है सवाल गालिबन लाइव वालों का, ये 2-3 दिन से कुछ घर से भी सवालात आ रखे हैं, तो ये ज़रूरतन मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात एहतिकाफ में बैठने वाले, मैं पहले ही बोलता हूँ भाई एहतिकाफ में बैठना, सुकून से बैठना, पूरा हक अदा करना तो मोबाइल छोड़ को। फिर भी ज़रूरतन मिसाल के तौर पर सहरी का खाना नहीं आया, घर में सो गए, अब घर वालों को फ़ोन करके जगाना तो ज़रूरतन ला सकते हैं, लेकिन अब वो चलाने के वास्ते क्या होना, चार्ज भी होना। तो चार्ज करने क्या करते हैं, मैं मस्जिद का करंट यूज़ करती। तो बेहतर यह है एहतिकाफ बैठने वाले, जिस दिन आप एहतिकाफ से जाएं या जुमे की जो झोली पकड़ी जाए ना, उस दिन नियत कर लेना यहाँ पर मैं जितना करंट इस्तेमाल कर रहा हूँ उसकी अदायगी के लिए मैं ये चंदा दे रहा हूँ। ये नियत करके झोली में कुछ रुपये अदा कर दें ताकि मस्जिद का खर्च हमारे जिम्मे ना रहे। तो एक है मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, ज़रूरतन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़रूरतन का मतलब मौलवी साहब के फोटो पकड़ ले को, वीडियो बना ले को बैठना नहीं है।
जरूरतन का मतलब टिकटॉक देखना नहीं है, व्हाट्सएप देखना नहीं है, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसका इस्तेमाल ये जरूरतन नहीं है, ये टाइम पास चीजें हैं। रही बात व्हाट्सएप और वीडियोस देख सकते हैं क्या नहीं, गौर से सुनो। हदीस में आया लानल्लाहुल मुसव्विरीन वल मुतसव्विरीन, अल्लाह की लानत है उन लोगों पर जो तस्वीर खींचते हैं और खिंचाते हैं, और जो लोग तस्वीर मस्जिद में लेकर आते हैं वो इतने बड़े गुनहगार हैं कि मस्जिद से अल्लाह के रहमत के फरिश्तों को भगा रहे हैं। क्योंकि फज़ाइल अमल में हदीस सुने होंगे आप लोग, जिस घर के अंदर कुत्ता या तस्वीर लगी रहती है वहां पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब तुम्हें मोबाइल में जो वीडियो देखती वो तस्वीर की नहीं, बोलो जी, पूरा प्रिंट आउट निकाल कर लगाई तो क्या, तस्वीर वीडियो जो कुछ आप जानदार की हरकत वीडियो में हो रही है, चाहे वो इंसान हो जानवर हो जो कुछ भी हो। इसीलिए फरमाते हैं एतिकाफ में बैठने वाला मस्जिद में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि न्यूज़पेपर में तस्वीरें होती। देखने में गौर करे तो ये छोटी चीज दिखते है, लेकिन मसाइल एक से एक जुड़ते हुए निकलते हुए चले जाते हैं। तो इसलिए मस्जिद में बराए करम अगर जरूरत के लिए आप आ रहे हैं, बेहतर है कि कीपैड वाला मोबाइल ले लो, नहीं कि तो शैतान तुमने छोड़ता नहीं, कसम खाता है नहीं, फबिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम तेरे बंदियां को भड़का को छटो, एतिकाफ में बैठे तो भी छोड़ता नहीं उन्हें, क्या आ रहे सो रहा है सुबह से शाम तक, चल जरा देख व्हाट्सएप में मैसेज आया क्या, देख कौन क्या ट्वीट करी, देख क्या ट्रेंड चल रहा है, इंस्टाग्राम में क्या स्टोरी आ रही है। अजीब लोग हैं, बहुत सारे नौजवान इसी चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। खाता सो इडली वड़ा इसके पेट को स्टेटस में डालता पकड़ को, नहीं मुइन पकड़ डालती नहीं नौजवान, व्हाट्सएप में भी डालती, स्टेटस में भी डालती, उठते ही मालूम हो जाना इन्हें इडली वड़ा खाया आज करको। एतिकाफ को बैठे तभी तस्बीह पढ़े तभी तस्बीह दिखे सका एक सेल्फी। अजीब लोग हैं। हद तो ये हो गई, हज को जाको शैतान को कंकर मार रहा सो वो भी वीडियो बना रहा है, वीडियो बनाने वाला भी शैतानी। तो इस चीज से बचे। एतिकाफ में जो आया है ये अल्लाह के घर का मेहमान है। अल्लाह का मेहमान को तो कैसा रहना, अल्लाह को पसंद है इसका रहना। तो मस्जिद में ना बेजरूरत मोबाइल भी इस्तेमाल ना करें, व्हाट्सएप तो हरगिज इस्तेमाल ना करें, वीडियो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, गर्चे कि वो दीनदार वीडियो रख दे। आजकल उन्हें दीनदार बन जा रहा सो, उन्हें कौन, उन्हें दुनिया में क्या है तप्यारा नौशाद, उन्हें तक बना डाल रहा हदीसा। अब बाबा फिर अल्लामा शानी बेकार उसके सामने। अजीब लोग हैं और शौक से इन्होंने देखो लाइक भी मारती, शेयर भी मारती और दुनियावी बातें कर सकते हैं। इस पर थोड़ा नजर डाले। हदीस पाक में आता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मस्जिद में कोई दुनिया की बात करे, अब भी शुरू होगा इन्हें अंजना ओम कश्यप करे, तू दुनिया की बात करता है तो मस्जिद उसे कहते हैं उसकुत या हबीब अल्लाह, और एक ना था उसकुत या वली अल्लाह। मस्जिद कहते रे खामोश हो जा रे अल्लाह के दोस्त। फिर भी नहीं हमारे डिबेट चलता रहा तो दोबारा मस्जिद कहते हैं उसकुत या बगीज़ अल्लाह, खामोश हो जा अल्लाह का, अल्लाह के या अदू अल्लाह, अल्लाह के दुश्मन। फिर भी बात करता रहा। मस्जिद उसके लिए दुआ बद्दुआ करती है, उसकुत लानतुल्लाह की अलैक, खामोश हो जा वरना अल्लाह की तुझ पर लानत हो। अब अल्लाह की लानत हो, एक तो मस्जिद की बद्दुआ रिजेक्ट हो सकती है, नहीं हो सकती। और अल्लाह की लानत जिस कौम पर जिस इंसान पर पड़ जाए, बताओ वो कभी कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए मस्जिद में दुनिया की बातें ना करें, या तो खामोश चुपका बैठे रहे, जिक्र करें, तिलावत करें, कुछ भी नहीं, मूड नहीं बन रहा है, सो जाओ। इसलिए कि हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोतकिफ सोता भी है तो अल्लाह सवाब इनायत फरमाते हैं। अगर आबे कौसर पीने के बाद उस शख्स को जन्नत में जाने तक प्यास नहीं लगती, अगर उसको जहन्नम का फैसला हो गया तो क्या उसको जहन्नम में प्यास नहीं लगती? क्या
سوال اچھا ہے معین صاحب، انشاءاللہ اس کا جواب کل ملے گا۔ یہ کہا کہ جام کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بلا کر پلائیں گے، کسے پلائیں گے؟ تم نہ بھی ہم نہ، اس کے لیے بھی شرط ہے بھائی، ہے نہیں ہے؟ ہمیں مسلمانہ نہیں، گورنمنٹ ہر سال حاجی ہم کو بھیجتے ہیں، ہم نہ بھی بھیج کر تو بھیج ڈالتی نہیں، فارم فل اپ کر کو رنا، ڈال کو رنا، خرے میں ہمارا نام آ کو رنا، ایسے ہی جامع کوثر ملنا کا تو اس کے بھی کچھ شرائط ہے، ایمان مکمل رہا، کیا ہے وہ؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ایمان والا رہنا، وعملوا الصالحات، عمل صالح والا رہنا، وتواصوا بالحق، حق کی فہمائش کرنے والا رہنا، وتواصوا بالصبر، مشکل میں صبر کرنے والا ہونا، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ بعض لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر لے کر آئیں گے، بلائیں گے آؤ پانی پیو، لیکن فرشتے انہیں دھکا دے کر نکال دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کون ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ بدعتی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی اور ساری امت کی بدعت سے حفاظت فرمائے۔ بہت سارے لوگ سوسائیڈ کر لیتے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ دیکھیے بھائی، سوسائیڈ کرنا حرام ہے، خودکشی کر لینا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی خودکشی یا سوسائیڈ کر لیتا ہے قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا کہ برزخ کے اندر اسے جان ڈالی جائے گی، وہ سوسائیڈ کرے گا، مرے گا، پھر اسے جان ڈالی جائے گی، پھر سوسائیڈ کرے گا، مرے گا۔ اب اس میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات کا وقت قریب آیا، مشہور بیان ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا، سنے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح کو کھینچا جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے حضرت اسرائیل سے پوچھ لیا اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تھوڑا آہستہ فرمایا حضرت اسرائیل نے کہ اللہ کے نبی میں آپ کو تکلیف کیسے دے سکتا ہوں، سب سے کم درد ہوا ایسے میں آپ کی روح کو کاٹ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ایسے حالت میں بھی ہم گنہگاروں کی فکر کرتے ہوئے پوچھا کیا میری امت کی بھی جب جان نکالی جائے گی تو انہیں بھی تکلیف ہوگی؟ فرمایا کہ ہاں یقیناً ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو جتنی تکلیف ہوگی وہ ساری تکلیفیں مجھے دے دینا، میری امت کی جب جان نکالی جائے تو انہیں تکلیف نہ ہو۔ لیکن اللہ کی جانب سے فیصلہ ہو چکا تھا، تو غرض یہ کہ جب جان نکلتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کتنی تکلیف ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانٹے دار درخت پر ریشم کا کپڑا ڈال کر اسے پکڑ کر جب کھینچا جاتا ہے تو وہ کپڑے کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کاٹن نہیں، ریشمی کپڑا کانٹوں پر پڑا، اسے کھینچا جائے، ایک ایک نس کھینچی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ مثال دے کر فرمایا جب تمہاری روح کو تمہارے جسم سے نکالی جاتی ہے تو گوشت کے اندر جو نسیں رہتی ہے، ہر نس کے اندر سے جان نکلتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو آدمی سوسائیڈ کرے گا اس کے لیے اس سے بڑا کوئی عذاب ہی نہیں کہ وہ حشر یعنی قیامت آنے تک عالم برزخ میں اس کے لیے یہی سزا دی جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو، اگر اس نے زہر کھایا ہے تو جتنا تڑپ کر مرا تھا اتنا تڑپ کر مرے گا، اگر اس نے پھانسی لگوا لی ہے تو بار بار وہ پھانسی لگوا کر تڑپ تڑپ کر مرے گا، پھر اسے جان ڈالی جائے گی، دوبارہ وہ سوسائیڈ کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو ہمت اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سوسائیڈ اور خودکشی جیسی حرام کاری سے اللہ ہم سب کی اور ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ سبحان